من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله. امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ چند شرائط کے ساتھ میں نے اپنی اس کتاب میں احادیث صحیحہ کو جمع کیا ہے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں سوف اذکرها لك وهو انا نعمد الى جملة ما اسند من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على 3 اقسام و3 طبقات من الناس على غیر تکرار. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہے ان احادیث کو ہم 3 قسموں میں منقسم کریں گے اور 3 قسم کے طبقات سے اسے نقل کریں گے علی غیر تکرار، بغیر کسی تکرار کے. یہاں پر ایک بات تو یہ کہ امام مسلم بیان فرما رہے ہیں 3 طبقات من الناس اور 3 اقسام. تو 3 طبقات من الناس کے سلسلے میں شارحین فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے صرف 3 طبقات سے احادیث کو ذکر نہیں کیا ہے بلکہ 3 سے زائد طبقات سے احادیث کو ذکر کیا ہے. البتہ 3 طبقات سے احادیث کو بکثرت ذکر کیا ہے. اور جیسا کہ بتایا گیا گزشتہ کل کہ امام مسلم کے اپنی اصطلاحات میں یہ تقسیم ہے، یہ محدثین کی جو مشہور اصطلاح ہے جس میں طبقات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس اصطلاح میں یہ طبقات نہیں ہے. البتہ امام مسلم چونکہ تدوین مصطلحات حدیث سے پہلے اسے منقسم کر رہے ہیں تو اس لیے ان کے اپنے اعتبار سے طبقات ضرور ہیں، مگر محدثین نے جن طبقات کو تقسیم کیا ہے ان کے اور ان کے طبقات میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو امام مسلم نے جن طبقات سے ان احادیث کو لیا ہے وہ طبقات کیا کیا ہے، تو اس سلسلے میں شارحین میں سے بعض حضرات نے اس کی وضاحت کی ہے کہ امام مسلم نے روات کی صفات کے اعتبار سے 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے. روات کو صفات کے اعتبار سے 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے اور پھر ان طبقات کی صفات کے اعتبار سے احادیث کو بھی 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے. تو روات کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور پھر روات کے اعتبار طبقات کے اعتبار سے جب انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا تو احادیث بھی 3 ہی قسم کی آئی. روات کا طبقہ اولا امام مسلم کے نزدیک وہ ہے جو حافظ ہو، متقن ہو اور من اہل الاستقامتی، اہل استقامت میں سے. حافظ ہو، متقن ہو، اہل استقامت میں سے ہو، جن کی روایتوں میں اختلاف شدید نہ ہو. جو اختلاط فاحش کے شکار نہ ہو. پہلا طبقہ جو اختلاط فاحش کے شکار نہ ہو. امام نووی فرماتے ہیں کہ ان 5 صفات کے حامل روات کو امام مسلم نے طبقہ اولا میں شمار کیا ہے. دوسرا طبقہ ان راویوں پر مشتمل ہے جن میں حفظ و اتقان کی صفت اگرچہ موجود ہو
جن میں حفظ و اتقان کی صفت اگرچہ موجود ہو، البتہ طبقہ اولا کے مانند نہ ہو، البتہ طبقہ اولا کے مانند نہ ہو، اور عدالت کے منافی صفات کے اعتبار سے مستور ہو، اور عدالت کے منافی صفات کے اعتبار سے مستور ہو۔ امام نووی فرماتے ہیں المستورون والمتوسطون فی الحفظ والاتقان، المستورون والمتوسطون فی الحفظ والاتقان۔ تو امام مسلم کے یہاں پر طبقہ اولا میں حفاظ آتے ہیں، اور حفاظ کے سلسلے میں جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ حافظ اسے کہا جاتا ہے جسے کم از کم 1,00,000 حدیث سند کے ساتھ یاد ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حافظ۔ تو یہ طبقہ اولا ہے امام مسلم کے نزدیک۔ اور دوسرا جو ان سے کم درجے کا ہوتا ہے مگر بہت زیادہ فرق اس میں پایا جاتا نہیں، تیسرا طبقہ ضعفاء اور متروکین کا طبقہ، ضعفاء اور متروکین کا طبقہ۔ البتہ اس میں امام مسلم نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ ضعفاء اور متروک یا تو عند الکل ہو یا عند الاکثر ہو، یہ ضعفاء اور متروک یا تو عند الکل یعنی تمام محدثین کے نزدیک ہو، یا عند الاکثر یا اکثر و بیشتر محدثین کے نزدیک ہو۔ امام مسلم نے اپنے مقدمے کے اخیر میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس طبقے کے راویوں کی حدیث کو انہوں نے نقل نہیں کیا، اسے ذکر ضرور کیا ہے مگر اس طبقے کے راویوں کی حدیثوں کو انہوں نے نقل نہیں کیا ہے۔ چوتھا طبقہ امام مسلم نے اگرچہ صراحتاً اس کا ذکر نہیں کیا مگر ان کی عبارت فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا، مگر ان کی عبارت فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ۔ اس عبارت سے امام نووی نے چوتھے طبقے کا استنباط کیا ہے، یعنی ایسے روات
جو متہم ہو، البتہ بہت کم محدثین کے نزدیک وہ ضعیف مانے جاتے ہو، اور اکثر و بیشتر محدثین انہیں ثقہ اور عادل کہتے ہو، اور اکثر و بیشتر محدثین انہیں ثقہ اور عادل کہتے ہو۔ تو اس طبقے سے بھی قاضی عیاض کے کہنے کے مطابق، شارح مسلم قاضی عیاض کے کہنے کے مطابق آپ نے روایتوں کو نقل کیا ہے۔ امام مسلم کی اس تقسیم کے سلسلے میں ابو عبداللہ حاکم النیشابوری اور امام بیہقی کا کہنا ہے کہ دراصل امام مسلم تینوں طبقات کی روایتوں کو الگ الگ کتابوں میں جمع کرنا چاہتے تھے۔ دراصل امام مسلم تینوں طبقات کی روایتوں کو الگ الگ کتابوں میں جمع کرنا چاہتے تھے۔ پہلے طبقے کی روایتوں کو جمع کرنے کے بعد آپ کی زندگی نے وفا نہ کی، اور دوسرے دو طبقات کی احادیث کو جمع کرنے سے پہلے ہی آپ دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ اسی لیے قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اگر صحیح مسلم پر اچھی طرح نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ طبقہ اولا کی احادیث کو آپ نے اصالتاً ذکر کیا ہے، طبقہ اولا کی احادیث کو آپ نے اصالتاً ذکر کیا ہے، اور طبقہ ثانیہ کی احادیث کو طبعاً ذکر کیا ہے۔ اور تیسرے طبقے کے احادیث کو بالکل ذکر نہیں کیا۔ اور بعض مقامات پر چوتھے طبقے کے راویوں کی حدیث کو ذکر کیا ہے،
اور بعض مقامات پر چوتھے طبقے کے راویوں کی حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اور اکثر و بیشتر محدثین نے قاضی عیاض کے اس تجزیے کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام دارقطنی نے صحیحین کی احادیث پر الاستدلاک والتتبع، صحیحین کی احادیث پر الاستدلاک والتتبع کے نام سے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے۔ جس میں تقریباً بخاری و مسلم کی 200 حدیثوں پر مختلف انداز میں نقد کیا ہے۔ ان 200 حدیثوں میں سے بتیس حدیثوں میں دونوں کتابیں مشترک ہیں، اور 78 حدیثیں بخاری کی ہے، صرف بخاری کی ہے۔ اور تقریباً 90 حدیثیں صرف مسلم کی ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ امام دارقطنی کے اس نقد کا متعدد محدثین نے جواب دیا ہے۔ البتہ شارحین مسلم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، کہ امام مسلم نے معدود چند ایسی حدیثیں اپنی کتاب میں نقل کی ہے جن کے راویوں پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، تو امام مسلم نے اپنی کتاب میں یہ جو طبقہ ثلاثہ اور احادیث ثلاثہ کا ذکر کیا ہے، اس کے سلسلے میں ان کے شارحین نے جو مختلف توجیحات بیان کی ہے اسے ذکر کیا۔ بہرحال امام مسلم کی کتاب میں اگرچہ 90 سے زائد فیصد احادیث طبقہ اولا کے محدثین کی ہے، اور 10-20% یا اس سے بھی کم حدیثیں ایسی ہے جو طبقہ ثانیہ سے تعلق رکھتی ہے، اور مشکل سے 1-2% احادیث یا اس سے بھی کم ایسی ہے
جو متکلم فی راوی کے سلسلے میں امام مسلم نے اسے نقل کیا ہے، جن راویوں کے بارے میں کلام ہے، تو شارحین کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھی ایسے متکلم فی راوی ہیں جن پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے۔ اکثر و بیشتر محدثین نے جن راویوں پر کلام کیا ہے، ایسے راویوں کی حدیثوں کو امام مسلم نے ذکر نہیں کیا، جس کو ہم نے طبقہ ثالثہ کہا۔ تو طبقہ ثالثہ کا کوئی راوی نہیں۔ ہاں، امام دارقطنی ان کا یہ ماننا تھا کہ اس قسم کے راوی بھی ہے۔ البتہ امام حجر اسقلانی، امام نووی اور قاضی عیاض وغیرہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ دارقطنی کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں فن جرح و تعدیل یہ بھی ایک اجتہادی علم ہے۔ فن جرح و تعدیل یہ بھی کیا ہے؟ ایک اجتہادی علم ہے۔ جیسے اصول فقہ کے ذریعے سے فقہ میں اجتہاد کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اصول جرح و تعدیل کے ذریعے سے فن رجال اور روات کے سلسلے میں اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اور جیسے وہاں پر استنباط اور استخراج کر کر احکام اور مسائل نکالے جاتے ہیں، ایسے ہی اصول جرح و تعدیل کی روشنی میں ہمارے محدثین بھی راویوں کے سلسلے میں یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ عادل ہے یا مجروح ہے، یہ عادل ہے یا مجروح ہے۔ تو دونوں جگہ اجتہاد چلتا ہے۔ ہم عام طور پر ایسا سمجھتے ہیں کہ اجتہاد صرف فقہ میں ہی چلتا ہے اور کہیں پر اجتہاد چلتا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں، ان تمام کے تمام علوم اسلامیہ میں اجتہاد چلتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر علم کے اصول و ضوابط ہیں۔ جہاں اصول و ضوابط ہوں گے وہاں لازمی طور پر اجتہاد آئے گا۔ جہاں پر اصول و ضوابط، کیوں اصول و ضوابط بیان ہی اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اجتہاد کی راہ آسان ہو۔ اگر اصول و ضوابط کو بیان نہ کیا جاوے تو اجتہاد کا راستہ آسان ہو سکتا نہیں ہے، اور اجتہاد کی طرف جایا بھی جا سکتا نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں پر بھی اصول، جیسے اصول تفسیر بیان کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تفسیر میں بھی اجتہاد ہوتا ہے۔ اصول تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ علم تفسیر میں بھی اجتہاد ہوتا ہے۔ اصول نحو بیان کیے جاتے ہیں، اصول صرف بیان کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب وہاں پر بھی اجتہاد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اصول نحو اور اصول صرف نہ ہوتے تو کوفیین، بصریین اور ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہی نہ پایا جاتا، سب ایک ہی چیز پر کیا ہو جاتے؟ متفق ہو جاتے۔ جبکہ آپ نے پڑھا کہ کہیں کوفیین اور بصریین کے اختلاف ہے اس ملک کے سلسلے میں، اور بہت سارے مقامات پر کہیں خالف سیبوہ الاخفش کہہ کر سیبوہ نے اخفش سے اختلاف کیا ہے۔ تو جہاں پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اصول بیان کیے گئے، ان اصول کی روشنی میں اس فن کے ائمہ نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کرنے کے بعد ان کی عقل نے جہاں تک رسائی کی اور جس نتیجے کو اخذ کیا انہوں نے اس کو بیان کیا۔ تو یہ کہیں پر ایسا ہوا کہ سب نے نتیجہ ایک ہی نکالا تو وہاں اتفاق ہو گیا، اور جہاں پر نتیجے کے اندر 19-20 ہوا وہاں پر کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ اسی لیے آپ نے جیسے بہت مشہور ہے ہدایت النحو کے اندر میں تنازع فعلان کی بحث، تو تنازع فعلان کی جو بحث ہے وہ بحث کیا ہے؟ وہ اجتہادی مسئلہ ہے کوفیین اور بصریین کے درمیان۔ تو وہاں پر کہ ایک طرف کوفیین کا مسلک ہے اور دوسری طرف کس کا مسلک ہے؟ بصریین کا مسلک ہے۔ تو اب وہاں پر کیسا ہوتا ہے کہ کوفیین کا کیا کہنا ہے کہ بھئی عمل دوسرا فعل کرے گا، اور بصریین کیا کہتے ہیں کہ عمل پہلا فعل کرے گا۔ اب دونوں کے پاس اس کے دلائل ہیں، دونوں کے پاس اس کے کیا ہے؟ دلائل ہے۔ بصریین نے اپنے مسلک کے لیے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا، آتونی زبر الحدید، آتونی زبر الحدید۔ تو اس آیت سے استدلال کر کر انہوں نے اپنا مستدل ثابت کیا، اور بہت سارے اشعار کے ذریعے سے کوفیین نے اپنا استدلال ثابت کیا۔ تو اس تنازع فعلین کی بحث میں بصریین کے مسلک کو راجح قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس بہت سارے دلائل کتاب اللہ سے پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے دلائل کس سے ہے؟ کتاب اللہ سے۔ لہذا اس بنا پر کوفیین کے مسلک کو مرجوح قرار دیا گیا اور بصریین کے مسلک کو راجح قرار دیا گیا۔ بہرحال تو یہ ہمارے طلباء کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اجتہاد صرف فقہ میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ تفسیر میں بھی اجتہاد ہوتا ہے، رجال میں بھی اجتہاد ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے علم حدیث کے متن میں بھی اجتہاد ہوتا ہے۔ ایک تو ہے سند میں جو روات ہے ان میں اجتہاد، اور دوسرا علم حدیث کا جو متن ہے اس میں اجتہاد۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حدیث کی توجیہ کوئی محدث کچھ بیان کرتا ہے تو دوسرا محدث کچھ بیان کرتا ہے، تو یہ اختلاف کیوں؟
یہ اختلاف اسی لیے اس لیے کہ اس میں اجتہاد کیا گیا، تو اجتہاد کی گنجائش ہے۔ یہاں پر معتزلہ کے لیے مقام عبرت ہے، متجددین کے لیے مقام عبرت ہے۔ یہ جو معتزلہ اور متجددین کہتے ہیں کہ صراحتاً نہیں کہتے ہیں لیکن دبے الفاظ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام یہ عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت سے زیادہ گنجائش دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ گنجائش دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان اصول کی روشنی میں اور ان اجتہادات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، ہر چیز کے حد متعین کر رکھی ہے، اس سے تجاوز آپ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام یہ اجتہاد کی گنجائش نہیں دیتا ہے، قرآن اور حدیث نے جو بیان کیا وہی، جیسے ہمارے زمانے کے متجددین ہیں، جدت پسند طبقہ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث نے کہا وہی کرنا، دوسرا نہیں کرنا۔ تو قرآن حدیث نازل کیوں ہوا؟ تجھے اپنے دماغ سے سب کچھ کرنا تھا۔ تو قرآن حدیث کا نزول اسی لیے ہوا تاکہ انسان کو اصول و ضوابط کے بندھن میں باندھ دیا جائے، اس کو اصول و ضوابط کے بندھن میں باندھ، کیونکہ اللہ کو معلوم کہ یہ حضرت انسان مختصر پر اثر، یہ حضرت انسان کیا ہے؟ مختصر پر اثر ہے، چھوٹی سی مخلوق لیکن بہت ڈینجر ہے، بڑی سریع التاثیر ہے اور کثیر التاثیر ہے، تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے عقل دی ہے، تو یہ عقل کے ذریعے سے کیا کیا حرکتیں کرتا ہے۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ اگر اس کو اصول و ضوابط نہیں بدلائے تو پتہ نہیں یہ کیا سے کیا کرے گا، اس لیے اس کو اصول و ضوابط کے بندھن میں باندھ دیا اور کہا کہ یہاں پر اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، یہاں پر اللہ کی مرضی اور نامرضی کو جان کر مرضیات پر عمل کرنے کے لیے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو اپنے مقصد حیات کو پائے گا، اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو اپنے مقصد حیات کو پائے گا نہیں۔ تو اس لیے ہمارے یہاں پر محدثین کے درمیان کے راویوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اسی لیے امام ابو حنیفہ پر کلام کرنے بیٹھ جاتے ہیں بہت سارے محدثین۔ کس کے اوپر کلام کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ پر، جبکہ ہمارے محدثین کے یہاں پر اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ کہ معاصر کی جرح مبہم کا اعتبار نہیں، معاصر کی جرح مبہم، یعنی امام ابو حنیفہ کے زمانے کا کوئی معاصر ہے وہ امام صاحب پر نقد کرے اور اس کی جرح مبہم ہے، اس میں کوئی صراحت اور وضاحت نہیں ہے، تو اس کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ یحییٰ ابن معین ہو، چاہے احمد ابن حنبل ہو، چاہے بعد میں چل کر ابن تیمیہ آوے یا کوئی بھی آ جاوے، جرح مبہم کا اعتبار نہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا اصول یہ کہ جو لوگ ترقی بالقبول حاصل کر چکے ہیں، جو بہت اونچا اجتہاد کا رتبہ اور مرتبہ رکھتے ہیں، کوئی بھی آ کر ان کے بارے میں جرح کرے اس کی جرح کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس کی جرح کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا بعد میں آ کر غیر مقلدین اگر خطیب بغدادی کے حوالے سے ادھر ادھر کے کچھ اقوال کو جمع کر کر یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ پر محدثین نے جرح کی ہے، تو ایسی جرح کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل میں خطیب بغدادی جو ہے انہوں نے اپنی کتاب تاریخ بغداد جو ہے اس کو جو لکھا ہے تو اس میں جتنے بھی لوگوں کے سلسلے میں ان کو معلومات جمع کرنی تھی تو دونوں قسم کی معلومات جمع کی انہوں نے۔ جیسے امام صاحب کی سیرت کے بارے میں لکھنا تھا تو امام صاحب کے بارے میں جو اچھا لوگوں نے کہا وہ بھی لکھا انہوں نے، اور امام صاحب کے بارے میں جو لوگوں نے جرح کی اس کو بھی لکھا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ویسے کہا کیا جاتا ہے خذ ما صفا دع ما قدر، تو یہ الٹا کرتے ہیں، خود ما صفا کے بجائے خذ ما قدر ودع ما صفا، الٹا ان کے یہاں پر الٹا ہو جاتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ ان کو امام صاحب کے مقام اور مرتبے کو نیچا کرنا ہے جبکہ ان کے اختیار سے باہر ہے، یہ وہ کر بھی نہیں سکتے، یہ بیچارے چپتی کے شور پہ کیا کریں گے، تو ان کا کوئی بس نہیں، لیکن ان کو کرنا ہے پھر بھی۔ تو اس لیے وہ جو امام خطیب بغدادی ہے، اب خطیب بغدادی کا حوالہ دیتے تو خطیب بغدادی نے ذکر کیا، تو خطیب بغدادی نے جو اچھا بیان کیا اس کو بھی ذکر کر۔ خطیب بغدادی ہر ایک کے بارے میں دونوں قسم کی، اب خطیب بغدادی نے تو امام احمد ابن حنبل پر بھی جرح کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، اس کو نہیں ذکر کرے گا، لیکن امام صاحب پر جرح کیا اس کو ذکر کرے گا۔ ہاں اسی لیے کہتے ہیں کہ خطیب بغدادی جو ہے انہوں نے کام اچھا کیا کہ ہر شخصیت کے بارے میں تمام لوگوں کی رائے کو انہوں نے نقل کیا، البتہ
ان سے ایک چوک ہوئی، ایک تسامح ہوا، وہ یہ کہ اگر بڑی بڑی شخصیتوں پر کسی نے جرح کی ہے تو انہیں اس جرح کا تجزیہ کرنا تھا، اس جرح پر انہیں کلام کرنا چاہیے تھا کہ اس شخصیت کے بارے میں یہ جو جرح کی گئی ہے، اس جرح کا اس لیے اعتبار نہیں ہے کہ جرح کے فلاں فلاں اصول سے مخالفت ہو رہی ہے۔ اگر وہ اسے ذکر کر دیتے تو اس قسم کے لوگوں کو بعد میں کسی طرح کا کوئی موقع نہیں ملتا، لیکن خطیب نے ایسا نہیں کیا، تو پھر بعد میں چل کر لوگوں کو بھی غصہ آیا، کہا خطیب نے خواہ مخواہ امام صاحب کی شخصیت کو مجروح قرار دینے کا لوگوں کو موقع دے دیا اور مواد فراہم کر دیا، تو پھر لوگوں نے اٹھا کر خطیب کی بھی بیچارے کا سبق لے ڈالا۔ تو امام زاہد کوثری نے تأنیب الخطیب، خطیب کی کان مروڑی، تأنیب کس کو کہتے ہیں؟ کان مروڑنا، ایسا کہ کان پکڑ کے مروڑتے اس کو کہتے ہیں تأنیب۔ تو انہوں نے خطیب کی کان مروڑی کی، 300-400 صفحے کی کتابیں لکھ ماری اور کہا کہ خطیب تم کیا سمجھتے ہو؟ اچھا، امام زاہد الکوثری نے بھی اتنا تشدد اختیار کیا کہ خطیب کو بیچارے کو کہیں کا رکھا ہی، ایسی سخت جرح کی خطیب کے اوپر۔ ان کا جرح کرنا بھی صحیح تھا ان کے اپنے اعتبار سے، کیونکہ زاہد الکوثری بڑے آدمی تھے، بڑا آدمی بڑے آدمی کو کچھ کہہ سکتا ہے، میں اور آپ صرف پڑھ ہی سکتے ہیں اس کو، اور باقی اس پر ہم کچھ بول سکتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تم نے امام صاحب کو نہیں چھوڑا تو ہم تم کو کیوں چھوڑیں؟ اس لیے کہ امام صاحب تم سے بڑے تھے، اور جب تم نے بڑے آدمی کو چھیڑا ہے تو ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو انہوں نے بھی اٹھا کر اچھے سے خطیب بغدادی کی بیچارے کی ایسی کلاس لے ڈالی کہ اگر اس کتاب کو آدمی پڑھ لے تو بعد میں خطیب بغدادی کو کبھی پڑھی نہیں۔ میں نے جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو 10-20 صفحے پڑھنے کے بعد میں نے کہا اس سے اچھا اس کتاب کو نہ پڑھا جائے، ورنہ خطیب سے آدمی ایسا بدزن ہو جائے کہ کبھی خطیب کی کتاب تو پڑھنے اس کو دیکھی بھی نہیں، ایسا خطرناک لکھا انہوں نے۔ تو یہ ہوتا ہے ایسا اس دنیا میں، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ اگر تم کسی کے بارے میں اس طرح سے بیجا جرح کا موقع بھی فراہم کرو گے کسی کو، تو بعد میں چل کر اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے جو تم کو بھی بخشیں گے نہیں۔ تو یہ دنیا میں اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ بہرحال تو فنقسمه على 3 اقسام و3 طبقات من الناس۔ اب یہ 3 طبقات کو ذکر کیا، لہذا 3 اقسام خود بخود اس میں آ گیا، 3 اقسام اس میں خود بخود آ گیا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ امام بیہقی وغیرہ کا کہنا تھا کہ ان کو 3 کتابیں لکھنی تھی، ایک الجامع الصغیر جس میں طبقہ اولا کے راویوں کو ذکر کرنا تھا، ایک الجامع الاوسط جس میں طبقہ ثانیہ کے راویوں کے احادیث کو جمع کرنے والے تھے، اور تیسری الجامع الکبیر لکھنے والے تھے جس میں وہ طبقہ رابعہ کے لوگوں کو ذکر کرنے والے تھے۔ لہذا اس بنا پر وہ 3 قسم کی کتاب لکھنا چاہتے تھے۔ البتہ صرف پہلی قسم کی کتاب آپ نے لکھی، اور چونکہ آپ کی زندگی نے وفا نہ کی، آپ کی 55 سال عمر ہوئی۔ امام مسلم نے کوئی بہت لمبی زندگی نہیں پائی، 55 سالہ زندگی میں اس دنیا سے امام مسلم کیا ہو گئے؟ رحلت فرما گئے۔ البتہ ان 55 سالوں میں امام مسلم نے جو کارنامہ انجام دیا وہ ان کے ہمیشہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین کے لیے کیا ہو گیا؟ کافی ہو گیا، ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ امام مسلم کا انہماک بالعلم بڑا زبردست تھا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان کی وفات کا ذریعہ بھی ان کا انہماک بالعلم ہوا، کہ کسی حدیث کی تخریج اور تحقیق کے اندر یہ بیٹھے تو کسی نے گھر میں سے، انہوں نے رات میں کھانا نہیں کھایا تھا تو سوچا کہ کھانا ابھی کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کریں گے، اس سے اچھا یہ ہے کہ کچھ کھجور کی ایک زنبیل جو تھی پوری لا کر ان کے پاس رکھ دی کہ وہ تھوڑا بہت کھاتے رہے اور پڑھتے رہے۔ اب امام مسلم اپنے کام کرتے رہے، کتابوں کے اندر میں کام کرتے تھے اور کھجور کھاتے رہتے تھے۔ اب کھجور چونکہ بہت گرم ہوتی ہے لہذا زیادہ مقدار میں کھا لیا آپ نے، اور جس کی وجہ سے آپ کو فوڈ پوائزن ہو گیا، اور اسی میں آپ کیا ہو گئے؟ انتقال کر گئے۔ تو فرماتے ہیں انہماک بالعلم کی وجہ سے امام مسلم کی کیا ہوئی تھی؟ وفات ہوئی تھی۔ تو بہرحال امام مسلم نے جیسے 3 طبقات کو ذکر کیا تو انہی 3 طبقات کے اب آگے امام مسلم فرماتے ہیں علی غیر تکرار، بغیر تکرار، علی غیر تکرار الا ان یأتی موضع لا یستغنى فیہ عن ترداد حدیث فیہ زیادۃ معنی۔ اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ احادیث کو مکرر نہیں لائیں گے، تکرار حدیث سے اجتناب کریں گے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ الا، تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ تکرار کو ہم اجتناب کرنے کی کوشش کریں گے، مگر بدرجہ مجبوری کن اسباب کی وجہ سے ہمیں مکرر روایتوں کو لانا پڑے گا اسے ذکر کر رہے ہیں۔
تو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں الا ان یاتی موضع، ہاں مگر یہ کہ کہیں ایسا ہو لا یستغنى فیہ عن ترداد حدیث، کہ حدیث کو مکرر لائے بغیر چارے کار نہ ہو، کہ ہمیں لانا ہی پڑے، لا استغنى عنہ جس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، مطلب کوئی چارے کار نہ ہو. کیوں؟ فیہ زیادۃ معنی، اس میں کوئی معنی زائد ہمیں حاصل ہو رہا ہو جو دوسرے باب سے متعلق ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، کما قرأتم فی مختارات. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے اوتیت جوامع الکلم. تو جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختصر کلام میں کثیر معانی کو پرو دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھوڑا سا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے، اس پر اتنے سارے معانی کا استخراج اور استنباط ہوتا ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کسی نے بخاری کی شرح لکھی، 20 سے کم جلد تو کسی نے لکھی نہیں. کم سے کم کتنی جلدیں ہوتی ہے؟ مسلم اور بخاری کی جو شروحات ہوتی ہے 15-20 جلد سے کم ہوتی نہیں. مسلم کی جو بھی شروحات ہے وہ بھی 10 سے تو کم ہوتی نہیں. تلک عشرۃ کاملہ تو ہوتا ہی ہے، اور کہیں پر تلک عشرۃ کاملہ مکرر ہو جاتا ہے، اور کہیں پر تکرر بھی ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا کہ ابھی جیسے شیخ آدم الاتھوبی، جن کا ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا ہے، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے بحر المحیط السجاج لشرح مسلم ابن الحجاج. زیادہ نہیں، صرف 25 جلدوں میں. نام بھی عجیب و غریب رکھا ہے انہوں نے. اس دن میں نے کہا تھا آپ کو، میرے ذہن میں نہیں تھا، ابھی ذہن میں آیا. بحر المحیط السجاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج. تو آپ نے 25 جلدوں کے اندر میں مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، جس میں علم حدیث کے اوپر ہر ناحیے سے آپ نے کلام کرنے کی. اس کے مقدمے پر آپ نے لکھا ہے، مقدمے پر مستقل الگ شرح لکھی ہے جو 4 جلدوں میں ہے. یعنی اس کو ملاؤ تو 30 جلدیں ہوتی ہے. دونوں کو ملاؤ تو کتنی جلدیں ہوتی ہے؟ 30 جلدوں میں. یہ معاصر لوگ لکھ رہے ہیں، متقدمین نے بھی اس پر بڑا کلام کیا ہے. صحیح بخاری کی ایک شرح ہے جو ابن ملقین یا کسی اور نے لکھی ہے، اس کی شرح ہے کتنی جلدوں میں؟ زیادہ نہیں، صرف 52 جلدوں میں. کتنی جلدوں میں ہے؟ 52 جلدوں میں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہی ایسا تھا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ان کو کچھ کام دھندا تھا یا نہیں. ہاں، ان کو کچھ کام دھندے تھے، ان کو پڑھنے لکھنے کا ہی کام دھندا تھا. اپنے جیسے رکامہ اپنا وقت بیکار چیزوں میں صرف کرنے کا وقت ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے لکھتے تھے. تو اس لیے ہم تو نام سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی سر کے بال اڑ جائیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے. جو 800 1,000 جلدوں کے اندر میں قرآن کریم کی تفسیریں لکھ سکتے ہیں، تو 50-100 جلدوں کے اندر میں احادیث مبارکہ کی شرح لکھنا امر یسیر لہم، یہ ان کے لیے کوئی بہت معنی رکھتا نہیں ہے. اور ایک تجربہ کر دیکھا ہے بندے نے بھی کہ آدمی اگر کسی کام کو اچھی نیت سے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے وقت میں اتنی برکت دیتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنی وقت میں برکت ہوتی ہے. آدمی کام کرے اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ تو تھوڑے وقت کے اندر میں بہت سارے کام کیا کر سکتا ہے؟ انجام دے سکتا ہے. بہرحال الا ان یاتی موضع لا یستغنى فیہ عن ترداد حدیث فیہ بزیادۃ معنی او اسناد یقع الى جنب اسناد، یا سند کے پہلو میں واقع ہو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ایک سند سے ثابت ہوتی ہو اور وہی حدیث دوسری کسی سند سے بھی اچھے انداز میں ثابت ہوتی ہو. تو پہلی جو سند سے ثابت ہوئی ہے اس میں بھی کسی طرح کا کوئی کلام نہیں، طبقہ اولا کے محدثین ہے، دوسری بھی ایسی ہی مل رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو کہا پھر ہم اسے بھی کیا کرتے ہیں؟ ذکر کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے محدثین کے نزدیک سند میں تبدیلی یہ مستقل ایک حدیث کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. جیسے انما الاعمال بالنیات. اب یہ انما الاعمال بالنیات یہ حدیث ہے، تو یہ حدیث پوری حدیث ہے. جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے حدثنا الحمیدی
مکہ مکرمہ کے بڑے محدث حمیدی جو ان کے استاد ہیں امام بخاری کے، ان کے حوالے سے انہوں نے اس حدیث کو کیا کیا ہے، نقل کیا ہے کہ جب ہجرت شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے شکایت کی کہ بھئی ایک صحابہ ایسے ہیں جو مکہ سے مدینہ تک آئے مگر ان کی نیت کسی عورت سے نکاح اور شادی کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پورا کلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. پھر تو اب یہ حدیث ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے حمیدی کی سند سے نقل کیا ہے تو یہ ایک حدیث ہو گئی. اب اسی حدیث کو امام مسلم کسی اور سند سے ذکر کریں گے تو یہ دوسری بن جائے گی. یہ کیسے بن جائے گی؟ اس کو دوسرا محدث اپنے کسی دوسرے استاد کی سند سے الگ سے ذکر کرے گا تو یہ تیسری بن جائے گی. تو ہمارے زمانے میں احادیث صحیحہ اور احادیث کے مجموعے کو ایک جگہ پر جمع کرنے کی خدمت انجام دی جا رہی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے مدینہ منورہ میں ایک ہمارے ہندوستان کے ایک محدث تھے، ان کا انتقال ہو گیا. 9 مسلم تھے. وہ کیا تھے؟ 9 مسلم تھے. اسلام قبول کیا انہوں نے اپنی جوانی میں، کالج کے زمانے میں. اس کے بعد عمر آباد میں جامعہ دارالسلام میں تعلیم حاصل کی، فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد وہ گئے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں جا کر انہوں نے کلیت الحدیث میں داخلہ لیا، علم حدیث میں مہارت حاصل کی، اور اس زمانے کے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ 9 مسلم ہے. ابھی 75-80 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، الجامع الکامل الشامل فی حدیث الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل. الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل. تو انہوں نے احادیث مبارکہ کہا کہ جتنی بھی، کیونکہ اب ہمارے زمانے میں احادیث کے اوپر تحقیق اور تخریج بہت آسان ہو گئی، اس لیے کہ اہل عرب کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرمائی تو انہوں نے اپنے اس مال کی بڑی مقدار کو احادیث کے پیچھے خرچ کیا. جب انہوں نے اس کو احادیث کے پیچھے خرچ کیا تو اس کے لیے بڑے بڑے انہوں نے سافٹ ویئر بنائے، بڑی بڑی ویب سائٹیں بنائی، بڑی بڑی تطبیقات اس کے اوپر، ایپلیکیشنز اس کے بنائے. تو اس میں انہوں نے احادیث کو، تو اب ان کی مدد سے المکتبۃ الشاملہ ہے، تو ان کی مدد سے احادیث کی تخریج میں کم وقت میں آدمی زیادہ کام کر لیتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ احادیث صحیحہ جتنی بھی ہو سکتی ہے ان تمام کے تمام احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کی کوشش کی، اور 25 جلدوں میں یہ کتاب لکھی انہوں نے، الجامع الشامل فی حدیث الصحیح، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل. تو ایسے ہی شیخ الاسلام فقیہ الازہر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، ان کی نگرانی میں ایک مشروع چل رہا ہے، اس میں بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام احادیث صحیحہ کو تقریباً 9000 احادیث کی کتابوں کے مراجع سے احادیث کو جمع کیا جا رہا ہے، جس کی پہلی اور دوسری جلد ابھی تک شائع ہوئی ہے. اور پہلی جلد میں، صرف پہلی جلد میں انما الاعمال بالنیات کو تقریباً 100 سے زائد روایتوں سے نقل کیا گیا ہے. انما الاعمال بالنیات کو 100 سے زائد روایتوں سے نقل کیا ہے. تو اس کے اوپر 35 سالوں سے کام جاری ہے، جس کی 2 جلدیں آئی ہے. ایک یعنی ماہرین حدیث کی بڑی جماعت اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو مولانا سے ملاقات کے دوران اس پر بات، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو اس میں مولانا سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کتنی جلدوں میں آئے گا؟ تو کہا کہ ایسا اندازہ ہے کہ تقریباً 40 سے 50 جلدوں میں آئے گا یہ پورا کام، جس میں تمام کے تمام احادیث کو اس کے محدثین نے اس پر کیا حکم لگایا ہے، اس حکم کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے، جس کی پہلی اور دوسری جلد شائع ہوئی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی کلھا خیر، یہ میری پوری امت کیا ہے؟ خیر. بارش کی طرح ہے، بارش کا پہلا قطرہ یہ مفید ہے یا بیچ کا قطرہ مفید ہے یا آخری قطرہ مفید ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا نہیں. کہا بالکل صورتحال اس امت کا بھی ہے. اس امت میں ایسا نہیں ہے کہ صرف پہلا ہی طبقہ مفید تھا اور دوسرا مفید نہیں، تیسرا مفید. کہا کہ یہاں پر کہیں بھی اللہ رب العزت ایسے کارنامے انجام دینے والوں کو کیا کر سکتا ہے؟ پیدا کر سکتا ہے. وما ذلک علی اللہ